ایوب بن ابی تمیمہ نے بیان کیا، ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ ہم میں اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارہ تھا۔ پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقے کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ 1 مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم، اگر خدا نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5518۔